ناول لا مصنفہ فاطمہ نور ایپیسوڈ نمبر 15۔ 21 سالہ الارا گریس کنگز کالج لندن سے وکالت کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس کے والد برطانوی پارلیمنٹ کے رکن تھے اور والدہ ایک NGO چلاتی تھیں۔ سرخ و سفید رنگت، سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی الارا ملکوتی حسن کی رکھتی تھی۔ اپنی یونیورسٹی میں مشہور اور اخلاقی لحاظ سے مشہور ترین طالب علم الارا سوشل ورکس میں سب سے آگے رہتی تھی۔ اسلام و فوبیا۔ دو لفظ اسلام اور فوبیا سے مل کر بنا ہے۔ اسلام یعنی امن اور سلامتی، اور فوبیا ایک یونانی لفظ ہے جو ڈر اور خوف کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک دوسرے سے الگ الگ مفہوم رکھنے والے ان دو حروف کو جب جوڑا جائے تو ان کا معنی بدل جاتا ہے۔ اسلام و فوبیا یعنی اسلام سے خوف زدہ ہونا۔ الارا دنیا کے ان لوگوں میں سے تھی جو اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ بجائے کسی مسیحا کا انتظار کرنے کے ہمیں خود مسیحا بن جانا چاہیے۔ وہ تبدیلی کے لیے کسی کی آمد کے منتظر نہیں رہتی تھی، بلکہ خود تبدیلی لانے والی مسیحا بن جاتی تھی۔ وہ بلا امتیاز ہر مذہب کے لوگوں کی مدد کے لیے آگے رہتی تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو نرم اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہوتے ہیں، لیکن یہ ان کا نرم دل ہے جو انہیں خوبصورت بناتا ہے۔ بعض مفکرین اسلام و فوبیا کو دور جدید کا مسئلہ بتاتے ہیں، جبکہ بعض اسے صدیوں قبل صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگوں کے وقت کا مسئلہ بتاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ دنیا کے آغاز سے ہی موجود رہا ہے۔ مختلف دور میں اس کے مختلف نام رہے ہوں گے، مختلف صورتیں رہی ہوں گی، لیکن یہ مسئلہ قدیم ہے۔ نمرود کا اسلام سے خوفزدہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا، فرعون کا پیدا ہونے والے ہر بچے کو مارنے کا حکم دینا، اور مشرکین مکہ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کا پیغام دینے پر پریشان کرنا، قدیم اسلام و فوبیا کی ہی ایک شکل تھی۔ مختلف دور میں یہ مختلف شکل اور مختلف طریقوں میں رہا ہے، لیکن اسلام و فوبیا ہر دور کا مسئلہ ہے۔ الارا گریس مسلمانوں کے خلاف تعصب میں اور اسلام و فوبیا کے خلاف مہم چلانے میں ہمیشہ آگے رہتی تھی۔ اس کے دوستوں کا خیال تھا کہ وہ یہ سب اپنے قطری بوائے فرینڈ کو خوش کرنے کے لیے کرتی ہے، جبکہ وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ وہ مذہباً ایک عیسائی تھی اور اسے نہ کسی کو خوش کرنے کا شوق تھا، نہ خیال۔ وہ اپنے مقاصد میں آگے بڑھنے اور راستوں کی مشکلوں سے خوفزدہ ہونے والی لڑکی نہیں تھی۔ اپنی دنیا میں گم رہنے والی مسکراتی الارا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل تھی۔ قدیم زمانے کے اسلام و فوبیا اور جدید زمانے کے اسلام و فوبیا میں فرق صرف چند باتوں کا ہے۔ اس دور میں یہ خوف حکمرانوں میں زیادہ تھا، موجودہ دور میں عوام میں زیادہ ہے۔ 12ویں صدی میں لڑی جانے والی مسلمانوں کے خلاف جنگوں کا جواز پیش کرنے کے لیے غیر مسلم حکمرانوں نے اپنی عوام کو یہ جواز دیا کہ مسلمان دنیا میں دہشت گردی اور فتنے کی وجہ ہیں، لہٰذا ان کا خاتمہ اور ان کے اندر کی برائی کو دور کرنا ضروری ہے۔ قدیم دور سے آغاز ہونے والے اس مسئلے نے آگے جا کر شدت اختیار کر لی۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت کی یہ مہم ہندوستان پر قبضے کے دوران مزید تیز کر دی گئی۔ 15 جنوری 2025 کی صبح الارا معمول کے مطابق یونیورسٹی گئی، کلاسز لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ لنچ کیا اور گھر چلی گئی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی نہیں گئی۔ دوپہر تک اس کے دوستوں نے اسے کالز کی، لیکن اس نے کالز کا جواب نہیں دیا۔ شام تک اس کے دوست اس کے اپارٹمنٹ گئے، دروازہ لاک تھا، اسے توڑ کر کھولا گیا۔ الارا اندر نہیں تھی، اس کا اپارٹمنٹ مکمل خالی تھا۔ اس کے جانے والوں سے رابطہ کیا گیا، ہر شخص سے معلومات لی گئیں اور ناکامی کے بعد پولیس میں رپورٹ درج کرا دی گئی۔ قدیم دور سے ہوتا یہ مسئلہ جدید دور میں بھی جوں کا توں رہا اور کئی لحاظ سے بڑھ بھی گیا، لیکن مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصب اس وقت زیادہ ہوا جب 9/11 کے واقعے میں امریکہ میں 3000 کے قریب لوگ ہلاک ہوئے۔ وہ وقت امریکہ کے لیے بدترین وقت تھا اور اس کے بعد کا وقت مسلمانوں کے لیے بدترین بن گیا۔ امریکی حکومت کی جانب سے مسلمانوں پر الزام عائد کیا گیا۔ زمانے قدیم کی طرح اس بار بھی دہشت گردی کا نام لے کر افغانستان پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ ان سب میں دیگر مسلمانوں کے مشکلات بڑھ گئیں۔ انہیں ہر غیر مسلم ملک میں دہشت گرد قرار دیا جانے لگا، ان کے لباس کو دہشت گردوں کا لباس کہا جانے لگا اور مسلمانوں کو ان کے مذہب کی بنا پر نفرت کا نشانہ بنایا گیا۔ 17 جنوری 2025 کو الارا کی لاش ازلنگٹن کے قریب سنسان گلی میں ڈسٹ بن کے پاس سے ملی۔ ابتدائی رپورٹ کے بعد پولیس نے اسے زیادتی کے بعد قتل کا کیس قرار دے دیا اور قاتل کی تلاش شروع کر دی۔ یہ واقعہ اس کی یونیورسٹی کے لیے دھچکے اور دکھ کا باعث تھا۔ اسٹوڈنٹس نے یونیورسٹی لیول پر احتجاج اور مظاہرے شروع کر دیے تھے اور پولیس سے قاتل کی تلاش اور اسے انصاف کے مطابق سزا دینے کا مطالبہ کیا جانے لگا۔ 9/11 کے بعد مسلمانوں کو اپنی شناخت غیر مسلم ممالک میں برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کرنا پڑی۔ ان کے بچوں کو اسکولوں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ میں غیر مسلم خواتین کے حجاب کو تنفر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ فرانس میں ان کے حجاب پر پابندی لگا دی گئی۔ اس واقعے کو مذہبی نقطہ نظر سے دیکھا گیا اور یہ تمام مسلمانوں کو اس کا قصوروار ٹھہرا دیا گیا۔ ان سب میں غیر ملکی میڈیا میں مزید نقصان دہ کردار ادا کیا۔
مسلمانوں کو اپنی فلمز میں شدت پسند اور دہشت گرد قرار دیا گیا۔ مسلمان ممالک کی پسماندگی کو ان کے مذہب کے ساتھ جوڑا گیا اور مسلمانوں پر زندگی مزید تنگ ہونے لگی۔ ابتدائی تحقیقات کے بعد پولیس نے الارا کے مسلمان بوائے فرینڈ حامد رئیسی کو گرفتار کیا، جسے آخری بار الارا کے اپارٹمنٹ میں جاتے دیکھا گیا تھا۔ یہ خبر اخبارات سے ٹی وی چینلز پر چلنے لگی۔ مظاہرے یونیورسٹی سے پھیل کر شہر اور پھر ملک بھر میں پھیل گئے۔ جو قتل پہلے عام تھا اب وہ خاص بن گیا تھا۔ معاملہ قتل سے شروع ہوتے اسلامو فوبیا تک پہنچ گیا۔ احتجاجی مظاہروں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیانیے دیے گئے اور حامد رئیسی کو فوری سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ بات ایک مسلمان کی تھی، لیکن چند گروہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے اسے اسلامو فوبیا کی شکل دے دی۔ انصاف پسند برطانوی معاشرے کے لیے یہ قتل ناقابل قبول تھا۔ ان سب معاملات میں مسلمان ممالک کی خاموشی نے غیر مسلم ممالک کے پروپیگنڈے سے زیادہ برا کردار ادا کیا۔ نامناسب اقدامات اور صرف مذمتی بیانات پر اکتفا کرنے کی وجہ سے کہ مسئلہ جوں کا توں رہا تھا موجود ہے اور دن بدن مزید شدت پکڑ رہا ہے۔ مسلمان ممالک غیر مسلم حکمرانوں کی حرکتوں پر اور بیانات پر خاموش ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی جانب سے اسلامو فوبیا کا دن مقرر کرنے کے بعد بہت معمولی سطح پر اس کے خلاف تقریبات کو کافی سمجھ لیا گیا اور مسلمانوں کو لگتا ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ نامناسب اقدامات کی وجہ سے غیر مسلموں کا اسلام کو لے کر رویہ دن بدن بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ غیر مسلم یہ بات سمجھنے سے قاصر ہیں کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ وہ یہ بات سمجھنے سے بھی قاصر ہیں کہ جو اسلام ایک جان چاہے وہ غیر مسلم کی ہی کیوں نہ ہو، اسے پوری انسانیت کا قتل قرار دیتا ہے، وہ اسلام ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ یونیورسٹی میں شروع ہونے والا مظاہرہ جلد وکلا برادری اور پھر سوشل ورکرز اس کے بعد لندن سے پھیل کر پورے ملک میں شروع ہو گیا تھا۔ برطانیہ میں موجود مسلمانوں کے لیے حالات تنگ سے مزید تنگ ہو گئے۔ پبلک پلیسز پر سرعام مسلمانوں کے خلاف باتیں اور اقدامات ہونے لگے۔ ورکنگ پلیسز پر انہیں ہتک کا نشانہ بنایا جانے لگا اور یہ سب آغاز تھا ایک بڑی تباہی سے پہلے کا آغاز۔ اس نے یہ خبر گھر سے جاتے ہوئے بانو آپا کے منہ سے سنی تھی۔ جسٹس فار الارا گریس ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا تھا۔ کھڑے کھڑے اس نے اس خبر کو دیکھا تھا، دل میں افسوس سا ابھرا۔ کتنی پیاری لڑکی ہے، درندے کہاں کسی کا پیارا ہونا دیکھتے ہیں۔ قاتل کون ہے؟ اس کا کوئی دوست ہے شاید، پولیس نے گرفتار تو کر لیا ہے۔ اور بس اتنی سی بات تھی جو اس کی اور بانو آپا کے اس معاملے پر ہوئی تھی۔ بانو آپا حالات کی خرابی سے لا علم تھی۔ وہ ناواقف کہ کل سنڈے تھا اور وہ دونوں پورا دن کام پر لگی رہی تھی۔ یہ لا علمی ہاشم بن عبداللہ ٹرسٹ جانے تک قائم رہی۔ اسے بانو آپا کی رقم جمع کرانی تھی۔ وہ جب تک ٹرسٹ پہنچی ہلکی ہلکی بارش تیز ہو چکی تھی۔ پچھلے چند دنوں سے ازلنگٹن میں موسم شدید خراب تھا۔ اندر آتے اس نے بالوں سے پانی چھڑکا۔ آدھی تو وہ بھیگ گئی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت بادل بنے ہوئے تھے، لیکن اس کا خیال تھا آج بارش نہیں آئے گی ورنہ چھاتا ہی لے لیتی۔ السلام علیکم مرینا، فنڈ جمع کرانا تھا۔ مرینا کچھ چونکی پھر ہلکا سا مسکرائی۔ وعلیکم السلام، فاتح سر کے پاس چلی جائیں۔ وہ سر ہلاتے دائیں طرف بنے کمرے تک گئی۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ خالی تھا۔ سنان اندر نہیں تھا، یا شاید وہ آج آیا نہیں تھا۔ وہ ہفتے میں 2-3 دن چکر لگا لیتا تھا تو ممکن تھا کہ نہ آیا ہو۔ رقم جمع کراتے، رسید لیتے اور باہر تک آنے میں اس نے وہاں صاف تناؤ محسوس کیا تھا، جیسے کچھ تھا جو عجیب سا ہو۔ وہ باہر آئی تو بارش ابھی تک برس رہی تھی۔ داخلی دروازے کے آگے چھوٹا سا برآمدہ تھا جو دائیں طرف مڑ کر بیک یارڈ کی طرف جاتا تھا۔ برآمدے کے آگے 3 سٹیپس بنے تھے، پھر چھوٹا سا صحن تھا جس کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی تھی۔ سامنے سڑک جس پر بارش کی بوندیں گر رہی تھی، وہ وہیں داخلی دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر ٹھہر گئی۔ ازلنگٹن پرسکون سا علاقہ تھا، نہ بہت زیادہ شور نہ ہنگامے۔ وہاں کی بارشیں بھی پیاری لگتی تھیں۔ معطر پیچھے سے آواز ابھری تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ سنان جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کی طرف آ رہا تھا، سیاہ پینٹ پر گرے شرٹ پہنے، ساتھ لمبا کوٹ، ہلکی ہلکی شیو، شہد رنگ نرم آنکھیں، بال جل سے پیچھے کو جمے تھے، لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ مجھے لگا آپ یہاں نہیں ہیں۔ اسٹاف روم میں تھا۔ آپ رقم جمع کروانے آئی تھیں؟ جی۔ اس نے رخ واپس موڑ لیا۔ سنان اسی کے انداز میں دروازے سے ٹیک لگا گیا۔ رخ البتہ معطر کی طرف تھا جو بارش کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں بارش کب رکے گی، مجھے دیر ہو جائے گی۔ جب اس کا دل چاہے گا۔ بارش کے پاس دل بھی ہوتا ہے؟ وہ ہنسی۔ اس کے پاس صرف پانی اور برف ہوتا ہے۔ وہ مسکرایا۔ ازلنگٹن میں برف باری ہوتی ہے؟ بہت کم، اتنی کہ زمین پر جمتی بھی نہیں ہے۔ اس سال کیوں نہیں ہوئی پھر؟ اسے افسوس ہوا۔ عموماً جنوری فروری میں ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی برف باری نہیں دیکھی؟ دیکھی ہے، خیبر پختونخوا میں بہت برف باری دیکھی ہے۔ ایک بار یہاں ازلنگٹن میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی بہت بھاری۔ ازلنگٹن کی برف باری میں ایسا کیا خاص ہے؟ اس نے ہاتھ جیب میں گھسائے۔ لندن کی سردی کسی دن اسے جما کر دم لے گی۔ کچھ ہے خاص، مجھے ازلنگٹن کی سڑکوں پر برف کی تہہ دیکھنی ہے۔
भारी तय जिस पर बूट जम जाए, फिर मुझे अपने कदमों के निशान वहाँ बनाने हैं। बच्चे जैसे ख्वाहिशात नहीं हैं आपकी? शायद। वह हल्का सा हंसा। अगले चंद लम्हे वो खामोशी से बारिश देखती रही। वो उसे। नजरें गुस्ताख होती जा रही थीं, उसे एक औरत पर से हटने का नाम ही न लेती। वो लाख कोशिश करता, भटक भटक कर उसी पर जम जाती। उसे देखते सनान हल्का सा मुस्कुराया। कितनी ख़ास औरत थी, पुरकशिश नुकूश, अजीब से अंदाज में खींचता अंदाज। वो उसे ना मिली तो वो क्या करेगा? मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ, मुअत्तर चौंकी। कब? 1 फरवरी की फ़्लाइट है। कितने दिन के लिए जा रहे हैं? तय नहीं किया। जिस काम के लिए जा रहा हूँ, देखिए कितना वक्त लेता है। किस काम के लिए जा रही हैं? जा रहे हैं। वो सर्दी से कांप रही थी। कुछ कहानियाँ अधूरी हैं, वो मुकम्मल करनी है। वो उसे देखता सीधा हुआ, फिर 1 मिनट का कहता अंदर गया। 2 मिनट बाद वापस आया तो एक शॉल उठा रखी थी, उसकी तरफ आते वो बढ़ाई। मैं ठीक हूँ। इसलिए कांप रही हैं? मुअत्तर ने झेंपते हुए शॉल पकड़ी, फिर गौर से देखी। वो क्रीम कलर की सादा सी शॉल थी, जिस पर हल्की हल्की गुलाबी रंग से कढ़ाई की गई थी। किसकी है? मोरे के लिए ली थी, कल वापसी पर यहाँ आया तो यहीं भूल गया। फिर मैं कैसे ले सकती हूँ? उसने झट शॉल वापस बढ़ाई। आप ले लें, मैं उनके लिए नहीं ले लूँगा। रसान से उसे कहा तो वो कुछ देर मतज़ब्ज़ब से उस शॉल को देखती रही, फिर सीधी करते फैलाई। ये मैं आपको बारिश रुकते ही वापस कर दूंगी। ना भी करें तो कोई बात नहीं। मुअत्तर कपकपाते होंठों से शॉल सीधी करती सर पर ओढ़ रही थी। ठंडी हवा कानों में घुस रही थी। सर पर जमाते उसने शॉल का पल्लू घुमाकर पीछे कर लिया। वो उसे देखता रहा। दुपट्टे के हाले में मौजूद पुरकशिश चेहरा, कपकपाता वजूद। वो हाथ रगड़ रही थी लेकिन फिर भी यहीं ठहरी थी। दुपट्टे में अच्छी लगती हैं। फ्लर्ट नहीं कर रहा, एहतरामन कह रहा हूँ। लबों से बेख्तियार फिसला। वो कुछ खाइफ हुई। मेरे सर से फिसल जाता है। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए उसे देखता रहा। 10 दिन बाद, फिर चंद दिन, और फिर शायद वो उससे कह देता जो वो कहना चाहता। पश्तो गज़ल सुनाऊँ आपको जब तक बारिश नहीं रुकती? समझ नहीं आएगी मुझे। तर्जमा करने वाला मौजूद है। उसने जेब से हाथ निकालते सीने पर रखा। सुना दें? उसे कौन सा समझ आनी थी तो सर हिला दिया। अर्ज किया है। वो खंखारा। तुम्हारे नाम का फूल मैंने अपनी किताब में रखा है। उसकी खुशबू हर सफ़े पर फैली है। तुम्हारी मोहब्बत का फूल मैंने दिल में बोया है, और ज़िंदगी के सब रंग उसमें ताज़ा हो गए हैं। जब तुम मुस्कुराती हो, फूल भी मुस्कुराते हैं। मैं तुम्हारी हंसी का मुंतज़िर खड़ा हूँ। तर्जमा? वो चुप हुआ तो मातर ने अबरूज उचकाए। आप कोशिश करें, शायद तर्जमा कर सकें इसका। उसने मुस्कुराहट दबाई। मुझे एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आया। कोट से हाथ बाहर निकालते उसने झिल्लाया। किसी का तो आता होगा। तर्जमा नहीं आता, लेकिन पश्तो का एक ही जुमला आता है। कौन सा? ज़ाता सरा मैनाकुम। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर हंस दिया पूरे दिल से। क्या हुआ? उसे सनान के हंसने की वजह समझ नहीं आई थी। आपको इसका मतलब मालूम है? नहीं, यूनिवर्सिटी में किसी से सुना था तो हिफ्स हो गया। क्या तर्जुमा है? नासमझी से उसे देखा जो मुस्कुराहट जब्त कर रहा था। इसका मतलब है? रुख मुकम्मल मुअत्तर की तरफ मोड़ते उसने दोनों हाथ जेब में डाले। नज़र उसके दुपट्टे के हाले में चमकते चेहरे पर गई, फिर कलाई पर, फिर उसकी आंखों पर। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। वादे नसीम जोर से चली थी। ठंडी या हवा, बारिश के कतरे धीमे हुए। बागीचे के फूलों की खुशबू दरवाजे में ठहरे दो मुजस्मों पर गई। एक वो जो पेशावर से था, जो पश्तो में कुछ कहता था। दूसरी वो जो लाहौर से थी, जो उसे रुक कर सुनती थी। एक वो लफ्ज़ जो मोहब्बत पढ़ता था और उसे देखता था। एक वो जो उस लफ्ज़ की महक से नाशना लगती और उसे तकती थी। फिर उसकी आंखों में बेयकीनी सी उतरी, फिर चेहरे पर सुर्खी, और फिर वो हंसती। मुझे इल्म नहीं था। सनान मुस्कुराया। फिर सर झटका। वो नहीं समझी थी। सनान? पीछे से फाते भाई की आवाज़ उभरी तो वो दोनों उनकी तरफ मतवजे हुए। जी? हाशिम भाई का फ़ोन आया था। हामिद के केस के सिलसिले में वो वापस आ रहे हैं। तुम लंदन चले जाना यहाँ से। उसने सर हिला दिया। बारिश धीमी हो रही थी। हामिद रेसी? ये वही है ना जिस पर अलारा के कत्ल का इल्ज़ाम है? जी। उसका चेहरा अब संजीदा हो चुका था। आप लोग उसका केस लड़ रहे हैं? आप शायद कहना चाह रही हैं एक कातिल का। अभी कुछ साबित नहीं हुआ। और रुक कर मुअत्तर को देखा। चेहरे पर हल्की सी फिक्र उभरी। आप कुछ दिन काम पर मत जाएं तो बेहतर होगा। क्यों? बरतानिया में मुजाहरे हो रहे हैं। अजलिंगटन में भी शायद आपको इन सब का सामना करना पड़े। बेहतर होगा कुछ दिन की छुट्टी ले लें। कुछ नहीं होता सनान। वो लापरवाह थी। मुझे किसी ने क्या कहना है? मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है मुअत्तर। जो होगा देखा जाएगा। फिलवक्त मुझे देर हो रही है। आपकी शॉल? वो चादर उतार रही थी। आप ये रख सकती हैं। जितनी देर ज़रूरत थी उतनी देर रख ली। शुक्रिया। मुस्कुराते हुए वो आगे को हुई। बाहर अब सिर्फ हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी। उसे जल्दी थी, वरना सनान से इस मौजू पर मज़ीद बात करती। उससे हामिद रईसी के मतलब पूछती, और वो पूछती तो शायद सनान बता देता कि वो हाशिम बिन अब्दुल्ला ट्रस्ट का एक कारकुन था। सनान यूं ही परेशान हो रहा था। वो ट्यूब से कैफ़े गई।
سامان رکھا، کیب پہنی اور کسٹمر اٹینڈ کرنے لگی۔ سب ٹھیک تھا، نارمل تھا۔ شاید ہنگامے اور مظاہرے ازلنگٹن تک نہیں آئے تھے۔ اس کا یہ خیال کچھ دیر میں ہی غائب ہو گیا جب کسی کسٹمر نے کافی اس کے ہاتھ سے لینے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ مسلمان ہے، تو کیا اس نے زہر ملایا تھا کافی میں؟ مذہب سے کیا فرق پڑتا ہے سر؟ مایا نے بات سنبھالنی چاہی۔ کیا یہ حامد کا مذہب ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے اس نے الارا کو مارا؟ یہ اس کا ذاتی فعل تھا سر، اسلام کو بیچ میں مت لائیں۔ اس کی برداشت یہیں تک تھی۔ وہ مسلمان تھا۔ تم لوگ اپنے مذہب کی وجہ سے پہچانے جاتے ہو، تم لوگ اپنے مذہب کی وجہ سے بدنام ہو۔ آپ اس کے عمل کو ایک انسان کے عمل کے طور پر دیکھیں تو بہتر ہوگا۔ وہ انسان مسلمان ہے۔ اس کی تان بار بار وہ مسلمان ہے پر آ کر ٹوٹ رہی تھی۔ اوکے سر، ریلیکس، میں کافی دیتی ہوں آپ کو۔ بمشکل مایا نے انہیں پرسکون کیا۔ وہ خاموشی سے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ پیچھے ہٹ گئی۔ اسے غصے سے گھورتے نوجوان نے کافی لی اور چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک خاتون نے کافی لینے کے بعد پیسے پٹک کر ہتک کے ساتھ اس کے سامنے رکھے اور چلی گئی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ کیفے کے بعد اسٹور، اسٹور سے گھر، اور اس کا جسم جسد تھک گیا۔ یہ لوگ اتنے شدت پسند کیوں بن رہے ہیں بانو آپا؟ وہ پورا دن آج حامد رئیسی اور الارا کیس کو سرچ کرتی رہی تھی۔ معاملہ خراب تھا اور مزید خراب ہو رہا تھا۔ پورے ملک میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس احتجاج کر رہے تھے۔ بات اتنی ہی رہتی تو ٹھیک تھا۔ بات اسلامو فوبیا سے جڑ گئی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ سب چند دن کا قصہ ہو، 1 دن، 2 دن، یا شاید 3 دن۔ عام دنوں میں برطانیہ مسلمانوں کے لیے ٹھیک رہتا ہے، سب خوش ہیں، لیکن اس طرح کے کسی واقعے کے بعد حالات یوں ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کب ٹھیک ہوگا؟ وہ پہلے ہی دن تھک گئی تھی۔ اسٹور میں آنے والے کسٹمرز کی نظریں پہلی بار اسے عجیب لگیں۔ وہ حیران تھی، برطانیہ میں اسے پہلی بار ان سب کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ پاکستان کے بارے میں وہ اکثر لوگوں سے سن لیا کرتی تھی، لیکن ایسی صورتحال کا سامنا وہ پہلی بار کر رہی تھی۔ اب تک اس کا برطانویوں کے ساتھ تعلق اچھا گزرا تھا۔ اس کے کیفے میں کئی کسٹمر سے اس کی اچھی بول چال تھی۔ سرے راہ چلتے چلتے کوئی اسے دیکھ کر مسکرا دیتا تو وہ بھی جواباً مسکرا دیتی۔ اسے یہاں مسلمان ہونے کی وجہ سے پہلی بار نامناسب رویے کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ انصاف پسند معاشرے کا یہ روپ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے، تم چھٹیاں لے لو معطر۔ آپ مجھے ڈرنے کا کہہ رہی ہیں؟ ہاں، کیونکہ میں تمہیں لڑنے کا نہیں کہہ سکتی۔ کسی نہ کسی کو تو اصلاح کا آغاز کرنا ہوگا نا۔ کیا ہم لوگ سب کی طرح ڈر کر بیٹھ جائیں؟ وہ کسی تم مت بنو، کیونکہ یہ تم نہیں کر سکتی۔ یہ آج کا قصہ نہیں ہے جو اتنی آسانی سے حل ہو جائے۔ ان گوروں کے ذہن آج بھی صلیبی جنگوں میں اٹکے ہیں معطر۔ تمہیں لگتا ہے یہ عوام ہے؟ نہیں، یہ ان کے حکمران ہیں۔ انہوں نے صدیاں لگا کر اپنی عوام کے مسلمانوں کے حوالے سے ذہن سازی کی ہے۔ عرصہ ان کے دل میں زہر کھولا ہے۔ یہ سب شروع سے طے کیا گیا تھا، یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ انہوں نے اپنی طاقتیں اور پیسہ خرچ کیا مسلمانوں کے خلاف۔ تم ایک کیا کر لو گی؟ وہ جانتی تھی، وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ ایک تھی۔ اس کا عمل ناکافی تھا۔ فی الوقت تو اسے اپنی بقا کی فکر تھی، فی الوقت تو اسے ان سب چیزوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیفے میں اگلے دن کی بات تھی جب کافی مانگنے پر وہ ڈسپوزیبل کپ لینے گئی تو وہ 2 منٹ دیر ہو گئی۔ تمہیں وقت کا احساس ہے؟ میں 5 منٹ سے یہیں ٹھہرا ہوں۔ بزرگ آدمی غصہ ہو گئے۔ وہ کوئی امریکن سیاہ فام تھے جو اکثر یہاں سے کافی لے لیتے تھے۔ معطر کو پہلے ہی ان سے اچھی وائبز نہیں آتی تھی۔ سر میں لا رہی تھی، مشین میں کچھ خرابی آ گئی تھی۔ اس نے حد درجہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہا۔ تم لوگ مشین سے پہلے سے بنوا کر نہیں رکھ سکتے؟ خرابی اچانک ہوئی ہے۔ تم اب مجھ سے بحث کرو گی لڑکی؟ اس نے ضبط سے سامنے کھڑے ادھیڑ عمر شخص کو دیکھا۔ میں صرف سمجھا رہی ہوں۔ کیا تمہیں میں بھی بیوقوف نظر آتا ہوں؟ نوکری پر کس نے رکھا ہے تمہیں؟ مینیجر کو بلاؤ کوئی۔ ساتھ کھڑا ویٹر دوڑ کر ولیم سر کو بلانے گیا۔ اس کا دماغ گھوم گیا۔ ایسی بھی کیا بات تھی جو وہ اتنا شدید ریئیکٹ کر رہے تھے؟ مینیجر آیا، ان کی بات سنی، وہ چلاتے رہے۔ کیسے کیسے لوگ ہیں اس کیفے میں، نہ بولنے کا طریقہ آتا ہے، نہ لباس پہننے کا۔ 15-10 منٹ کی بحث ہوئی اور وہ آدمی غصے سے سرخ چہرہ لیے بڑھ گیا۔ مینیجر گہری سانس لیتا واپس آیا۔ اس کا خیال تھا وہ اب اسے ڈانٹیں گے۔ زیادہ بدتمیزی تو نہیں کی اس نے؟ نہیں سر، 50 کے بعد لوگوں کی عقل خارج ہو جاتی ہے۔ وہ افسوس سے سر ہلاتے آگے بڑھ گئی۔ نہ اس سے کچھ کہا نہ سنایا، معطر واپس کاؤنٹر تک گئی۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے خوف محسوس ہوا۔ پہلی بار اسے لگا کہ برطانیہ میں اب تک جس لحاظ سے وہ خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی وہ صرف اس کا خیال بننے والا تھا۔ الارا گریس کا کیس اس کے لیے مشکل کھڑی کرنے والا تھا۔ اسی دن وہ کیفے سے واپسی پر اسٹور جانے کی بجائے ایرک کی یونیورسٹی چلی گئی۔ وہ 2 دن سے غائب تھا، نہ کوئی رابطہ کیا تھا، نہ کوئی ملاقات۔ اسے اپنی بالی کا پوچھنا تھا کہ اگر وہ ایرک کو نہیں ملی تھی تو وہ خود ہی جا کر ڈھونڈ لے۔ یونیورسٹی کا ماحول عجیب سا تھا۔ ہر طرف جینس پر ایک ہی رنگ کی شرٹ پہنے لڑکے اور لڑکیاں گھوم رہے تھے۔ ایرک کیان کہاں ملے گا؟ اس نے باہر گراؤنڈ میں کتاب کھول کر بیٹھے لڑکے سے پوچھا تو اس نے کتاب بند کرتے سر اٹھایا۔ اپنے کیمپس میں ہوگا۔ وہ سر ہلاتی جانے لگی جب یکدم رکی۔ ان سب نے سفید شرٹس کیوں پہن رکھی ہیں؟ یہ مسلمانوں کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے، لندن آئی پر وہیں جا رہے ہیں سب۔
लम्हे भर को वो वहीं जम गई। नजरें इर्द गिर्द गईं। सफ़ेद शर्ट में मलबूस एक हजूम सा था। तुम्हारा मतलब है हामिद रईसी के खिलाफ मुजाहरा? उसके खिलाफ अब क्यों मुजाहरा करेंगे? लड़की ने बेजारी से हाथ हिलाया। वो उन सबसे बेनियाज नजर आता था। वो तो पकड़ा जा चुका है। ट्रायल होगा, तहकीकात होंगी और फिर कोई फैसला होगा। ये सब तो हामिद रईसी के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ शिरकत करेंगे। तुम नहीं जा रहे। मैं बरतानवी हूँ, लेकिन मेरी अक्ल खारिज नहीं हुई। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि चंद मुनज़्ज़िम गिरोह ऐसी सूरत हाल का फ़ायदा अपने लिए उठाते हैं। फ़िलहाल सब गुस्से में हैं, तो वे इस गुस्से को इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ दिन तक ये भी नॉर्मल हो जाएंगे। मैं पहले ही नॉर्मल हूँ। उसने बेसारी से सर झटका। मुअत्तर साकित दिमाग के साथ वहाँ से हटी। उसे लगा हर शख्स उसे देख रहा है। वो सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने हुई थी। वहाँ हर शख्स उसे भी दहशतगर्द समझ रहा होगा। बैग पर गिरफ्त मजबूत हो गई थी। चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ। दिमाग खोलने लगा। जब्त से पुरसुकून सांस ली। एरिक जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में होता था। अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, तो वो उसके डिपार्टमेंट के बाहर रुक गई। मोबाइल निकालते उसे कॉल की। पास से गुजरते लड़कों ने उसे अजीब नज़रों से देखा। उसके हाथ कँपकँपाने लगे थे। जाने वो गुस्सा था या क्या। हेलो मुअत्तर, बाहर आ सकते हो? तुम कहाँ हो? वो चौंका। तुम्हारे डिपार्टमेंट के बाहर हूँ। यहाँ क्या कर रही हो तुम? बाहर आओ, बताती हूँ। उसने कॉल काट दी। 2 मिनट गुजरे जब उसे सामने से वो आता दिखाई दिया। मोबाइल जेब में डालते, सफ़ेद जोगर पर नीली जीन्स और सर पर स्याह कैप, तेजी से उसकी तरफ कदम बढ़ाता। मुअत्तर की नज़र उसकी शर्ट पर जम गई। खैरियत थी? वो चौंकी। नज़र उठाकर उसकी कैप को देखा, जिस पर जस्टिस फॉर अलारा का हैशटैग था। फिर उसकी शर्ट को देखा। तुम मुजाहरे में शिरकत करने जा रहे हो? एरिक ने बेसाख्ता अपनी शर्ट को देखा, फिर मुअत्तर को। हाँ। हामिद रईसी वाले केस का तुम्हें इल्म होगा, उसी के खिलाफ। हामिद रईसी के खिलाफ? हाँ। और तुम्हें लगता है मैं यकीन कर लूँगी? क्या मतलब? एरिक ने नासमझी से उसे देखा। तुम लंदन में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मुजाहरे में शिरकत करने जा रहे हो ना? खबरदार जो झूठ बोला। वह जो कुछ कहने लगा था, मुअत्तर की सख्त आवाज़ पर रुका। चेहरा स्पाट हुआ। हाँ। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो एरिक? उसे सदमा हुआ। वैसे ही जैसे तुम लोगों का वो मुसलमान हामिद अलारा का कत्ल कर सकता है। तुम उसका सिर्फ नाम भी ले सकते हो। क्या तुम उसका मजहब उसे अलहदा कर रही हो? मैं उसके अमल को उसके मजहब से अलहदा कर रही हूँ। उसका अमल इसलिए नहीं था कि वो मुसलमान है। वो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। जिस लड़की को उसने मारा है, वो उससे मोहब्बत का दावा करता था। जिसकी ज़िंदगी उसने ख़त्म की है, वो एक सोशल वर्कर थी। इसे इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ लड़की लड़ती थी, जिस इस्लाम के मानने वाले ने उसकी ज़िंदगी छीन ली। अगर ये किसी गैर मुस्लिम ने किया होता तो फिर? ये किसी गैर मुस्लिम ने नहीं किया। अगर किया होता फिर? जानते हो फिर क्या होता? तुम लोग इस तरह बाहर ना निकलते, ना ये मुजाहरे करते, ना उसके मज़हब का नाम उसके साथ जोड़ा जाता। अगर मुअत्तर, अगर ऐसा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। वो मुसलमान ही है। उसके चेहरे पर सख्ती उभर रही थी। मुअत्तर का चेहरा पहले ही सख्त था। उनकी बहस पर इर्द गिर्द चंद स्टूडेंट रुक गए थे। उसने ये इस्लाम के नाम पर नहीं किया। कब तक तुम लोग इसी तरह मुसलमानों को टारगेट करोगे? और वैसे भी अभी तक ये साबित भी नहीं हुआ कि ये सब उसी ने किया है या नहीं। सीरियसली मुअत्तर? वो बेयकीन हुआ। तुम एक रेपिस्ट को डिफेंड कर रही हो? डिफेंड नहीं कर रही, सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उसका अमल हर मुसलमान का अमल नहीं है। लेकिन अलारा का दुख हर बरतानवी शहरी का दुख ज़रूर है। एरिक के बिल्कुल पीछे से रायन और 2 और लड़के सामने आए तो उनमें से जिमी को वो जानती थी। दूसरे को उसने पहली बार देखा था। उन तीनों की चुभती नज़रें उसी पर थीं। उसका दुख मुझे भी है। अगर होता तो तुम यहाँ ठहर कर उसकी साइड ना ले रही होती। उसकी ज़बान से इंतहाई नाज़ेबा गाली निकली थी। मुअत्तर का चेहरा सुर्ख हुआ। एरिक ने रुख घुमाकर तीसरे लड़के को घूरा। ज़बान संभाल कर बात करो जॉर्डन। अल्फाज सख्त लगे। ये उस हामिद के अमल के बारे में क्या कहेगी? तुम लोगों को उसका अमल नज़र आ रहा है, बाकी मुसलमान नज़र क्यों नहीं आ रहे, जिनको तुम लोग जहनी अजियत दे रहे हो? जहनी अजियत? जॉर्डन हंसा। तुम उस लड़की की अजियत समझ सकती हो, जिसके पास उसकी पूरी ज़िंदगी थी और उसे तुम्हारे शिद्दत पसंद हामिद ने जीने नहीं दिया। उस पर अभी कुछ साबित नहीं हुआ। उसका लहजा कांप गया। यकदम उसे एहसास हुआ वो भरे बरतानिया में तन्हा थी। सामने 4 लड़के ठहरे थे, एक जैसे लिबास में, एक जैसे जहन के साथ, एक ही एहसास लिए। नफरत, वही नफरत जो वो उन आंखों में अपने लिए देख सकती थी। उसने एरिक की आंखों में देखने की ज़रूरत नहीं समझी थी। वो फिलवक्त उसे भी उनका साथी समझ रही थी। अब तुम उसे डिफेंड करोगी? पीछे से वही लड़का आगे को होता कुछ गुस्से से उसकी तरफ बढ़ने लगा जब एरिक रुख मोड़ता उसके सामने आया। मुअत्तर के बिल्कुल सामने, उसके लंबे कद के पीछे छुप गई। तन्हा बरतानिया में कोई साया सामने आया। सामने 3 लड़के ठहरे थे, वो उन्हें देख रही थी। उसने अभी एरिक की आंखों को नहीं देखा था। वही एरिक जो जॉर्डन को सख्त नज़रों से देख रहा था। ये मेरा और मुअत्तर का मामला है, तुम लोग जाओ यहाँ से। तुम अब इस मुस्लिम की साइड लोगे? जॉर्डन का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ा। इसका हामिद के अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर बाकी मुसलमानों के खिलाफ क्यों मुजाहरा करने जा रहे थे? ताल्लुक तो उनका भी नहीं है। लम्हे भर को वह बिल्कुल चुप रह गया।
پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ چل کر 2 قدم جارڈن کے سامنے آیا۔ مجھ سے جواب طلب مت کرو جارڈن، کیونکہ میں تمہیں جواب دے نہیں ہوں۔ تم اس لڑکی کے لیے ہم سے لڑ رہے ہو؟ میں اس لڑکی کے لیے پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں۔ اس کی آواز آہستہ لیکن سخت تھی۔ وہ دور تھا تو معطر تک اس کی آواز نہیں پہنچی تھی۔ اتنی ہمدردی کیوں چڑھ رہی ہے؟ کیا ہوا اگر کوئی اسے بھی الارا کی طرح؟ خبردار! اس نے انگلی جارڈن کے سینے پر رکھی۔ چہرہ سخت تر ہو گیا، آواز بلند۔ تم نے ایسا کچھ کہا تو میں تمہیں اس دنیا میں رہنے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ معطر نے کچھ چونک کر اسے دیکھا۔ ابھی اس کے خلاف لڑ رہا تھا، ابھی اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ عجیب شخص تھا۔ ایرک! رائن یکدم ایرک اور جارڈن کے بیچ آیا۔ پرسکون رہو۔ اس سے کہو میرے منہ نہ لگے۔ بنا لحاظ کیے میں اس کا منہ توڑ دوں گا۔ وہ جارڈن کو گھورتے معطر کی طرف گھوما۔ نگاہوں میں اب غصہ تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف جا رہا تھا۔ معطر کو جھنجھلا کر اس کے پیچھے گئی۔ تیز قدموں اور کچھ غصے سے لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہ گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ تم آہستہ نہیں چل سکتے؟ اس کے پیچھے سے چلتے تڑک کر گویا ہوئی ایرک جھٹکے سے رکا۔ وہ بروقت نہ رکتی تو یقیناً اس سے ٹکرا جاتی۔ اور تم سوچ سمجھ کر نہیں بول سکتی؟ ایسا بھی کیا کہہ دیا میں نے؟ تمہیں اندازہ ہے اس وقت سب اسٹوڈنٹس کس قدر غصے میں ہیں، اور تم بیوقوف وہاں سب کے سامنے حامد کی سائڈ لے کر آ رہی ہو؟ مجھے بیوقوف مت کہو، اسے غصہ آیا۔ ہاں، اس کام پر تو تمہیں گارڈ آف آنر ملنا چاہیے نا۔ وہ غصے میں تھا، کیوں تھا؟ وہ خود لا علم تھا، بس دماغ کھول رہا تھا۔ طنز مت کرو، میں صرف حق بات کہہ رہی ہوں۔ ابھی ٹرائل ہونا باقی ہے، اور صرف ایک مفروضے کی بنا پر تم لوگ اٹھ کر مسلمانوں کے خلاف ہو گئے ہو۔ تم پھر اس کی سائڈ لے رہی ہو؟ یا اللہ، تم میرا دماغ خراب کر رہے ہو۔ یوں کرو، جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے خلاف مظاہرہ کرو۔ یاد رکھنا ان مسلمانوں میں میں بھی شامل ہوں۔ وہ تپی ہوئی تھی۔ ایرک کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ میں تمہیں تو ان سب میں شامل نہیں کر رہا۔ پھر باقی سب کو کیوں کر رہے ہو؟ باقی سب تمہارے جیسے تو نہیں ہیں؟ میرے جیسے ہی ہیں۔ سب مسلمان میرے جیسے ہی ہیں، جو تم انہیں سمجھ رہے ہو وہ وہی سمجھو۔ اچھا، غصہ مت کرو۔ غصہ مت کرو؟ تمہیں علم ہے سب کس قدر تکلیف میں ہیں؟ تمہیں احساس ہے ہم سب کیا کیا برداشت کر رہے ہیں؟ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ چونکا۔ تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تم مسلمانوں کو ہیراس کرو گے اور کوئی مجھے آ کر ہیراس نہیں کرے گا؟ تم ایسا کرو، کچھ دن کے لیے جاب پر مت جاؤ، اسٹور کیفے ہر جگہ سے چھٹی کر لو۔ میں تم لوگوں کے ڈر سے خود کو قید نہیں رکھ سکتی۔ ڈرتی نہیں ہوں کسی سے۔ بہادر بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فی الوقت سب غصے میں ہیں، کوئی کچھ کہہ دے گا۔ وہ جھنجھلایا۔ کہنے دو، ہم مسلمانوں کو تو عادت ہے۔ معطر! مر گئی معطر! اس نے وہاں کھڑے کھڑے چند گہرے سانس لیے، کاٹدار نظر ایرک پر ڈال گئی اور پیچھے مڑ گئی۔ وہ اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا، لیکن باقی سب لندن جا رہے تھے۔ باقی سب میں اس کے دوست بھی تھے۔ وہ سر جھٹکتے ان کی طرف مڑ گیا۔ ان دوستوں میں جارڈن نہیں تھا۔ شرٹ کو اوپری بٹن کھولتے اس نے ایک ہاتھ ریکنگ پر رکھ کر نیچے جھانکا۔ اسٹاف، ارد گرد بھاگتے لوگ اور وہ ان سب سے بے نیاز ساری توجہ کان پر لگے موبائل کی طرف کیے ہوئے تھا۔ صبح یونیورسٹی، پھر مظاہرے میں شرکت، پھر جاب، اور اب وہ واپس ہاسٹل جانے والا تھا۔ تھکن، بیزاری اور فرسٹریشن، ان سب میں پورا دن دماغ میں وہی گھومتی رہی۔ غصے سے گھورتی معطر صبا۔ ہیلو، میرا خیال تھا تم اگلے سال کال اٹھاؤ گی۔ کس لیے کال کی ہے؟ ایرک نے رخ ریکنگ کی طرف موڑتے سامنے دیکھا۔ شو ختم ہو چکا تھا اور وہ بددماغ اینکر اب اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔ ناراض ہو؟ تم سے میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ مجھ سے تم پہلے بھی ناراض ہو چکی ہو۔ وہ خفقی تھی۔ یہ بھی خفقی ہے کہ ہم سیاست کو ہمارے درمیان سے علیحدہ نہیں رکھ سکتے معطر۔ تمہارے لیے سیاست ہوگی، میرے لیے مذہب کا معاملہ ہے۔ میں نے اب ایسا بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ اسے دوسری طرف سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، یقیناً وہ اسٹور سے واپس جا رہی تھی۔ میرے مذہب کے خلاف بات کرتے ہو اور پھر کہتے ہو ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا تھا معطر، میں نے تمہیں ان سب سے ہمیشہ علیحدہ ہی رکھا ہے۔ دوسری طرف پل بھر کو خاموشی چھائی۔ ہیلو؟ ہاں، وہ چونکی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تم کیا کہہ رہے تھے مجھے؟ میں تمہاری خفقی کا جواب دے رہا تھا۔ وہ خفقی بھی نہیں تھی ایرک۔ اور اب یہ میری بات سنو، یہ آخری بات تھی جب میں نے تمہاری باتیں اسلام کے بارے میں برداشت کی ہیں۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ آئندہ کیا کرو گی تم؟ میں وہ لڑکی ہوں ایرک جس نے اپنی عزت نفس کے لیے اپنے گھر والوں سے دور یہاں رہنا منظور کیا۔ مجھے اپنے باپ کے لیے اپنے خاندان والوں کی طرز کھا کر دی گئی رقم لینا منظور نہیں تھا، چاہے مجھے یوں غیر ملک میں مزدوری کیوں نہ کرنی پڑے۔ میں وہ لڑکی ہوں ایرک کہ جس انسان سے میں محبت کرتی تھی اس پر بھرے مجمع میں لعنت بھیج کر آئی ہوں۔ تم سوچو، اگر تم آئندہ میرے دین کے خلاف بولو گے تو میں تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گی، جبکہ تم میرے لیے کوئی معنی بھی نہیں رکھتے۔ کسی نے اس کا دل دو ٹکڑوں میں کاٹا۔ وہ سب کہہ دیتی لیکن وہ آخری جملہ نہ کہتی۔ میں تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ کم از کم جہاں بات میرے دین کی آ جائے تو میں ہر کسی کو چھوڑنے کی ہمت رکھتی ہوں۔ ایک لمحے کو اس کی طرف پھر خاموشی چھائی، شاید وہ رک گئی تھی۔ ایرک نے آنکھیں بند کرتے کھولی، ٹوٹے دل کو جمع کیا۔ پھر میں اسی لیے کہتا ہوں کہ تم لوگ شدت پسند ہو۔ اب تم پھر سے بات۔ وہ ایک بار پھر رک گئی۔ ایرک ٹھٹکا۔ تم بار بار رک کیوں جاتی ہو؟ کچھ نہیں، مجھے لگا شاید کوئی میرے پیچھے ہے۔ وہ جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ کون؟ پتہ نہیں، شاید کوئی تھا۔ تم کہاں پر ہو؟
स्टोर से घर जा रही थी, शायद ये मेरा वहम था। वहम है? मुअत्तल लोकेशन भेजो अपनी। मैंने कहा ना। इस बार खामोशी का वक्फा तवील था। एरक इस तरारी अंदाज में लिफ्ट की तरफ बढ़ा, वो कुछ गलत था। मुअत्तर वो कुछ नहीं बोल रही थी। तुम सुन रही हो? वो मेरा पीछा कर रहा है। उसका पूरा वजूद साकित हुआ। फिर तेज़ी से लिफ्ट में दाखिल होते उसने झटके से बटन दबाया, लिफ्ट चलने लगी। तुम पुलिस को कॉल करो। मैं नहीं जानती, कोई हेवला है। उसकी आवाज़ कँप आ रही थी। मुअत्तर अपनी लोकेशन भेजो मुझे फ़ौरन। लिफ्ट में इधर उधर चलते वो परेशान लग रहा था। गर्दन पर हाथ फेरा। मैं ठीक हूँ। मैंने कहा लोकेशन भेजो। तुम्हें समझ नहीं आ रही? वो चिल्लाया। लोकेशन मैं। उसकी आवाज़ कट रही थी, शायद वो तेज़ चल रही थी, शायद वो भाग रही थी। एरक के माथे की रगें उभरने लगी। मुअत्तर। मैं स्टेशन। आवाज़ कट गई। दूसरी जानिब खामोशी थी। उसे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुल रहा था। एरक बाहर नहीं निकला। मुअत्तर। दूसरी तरफ खामोशी थी। मुअत्तर, तुम मुझे सुन रही हो? उसकी आवाज़ कांप गई। वो मुश्किल कदम लिफ्ट से बाहर निकाला। सर घूम रहा था और उसे लम्हे उसे किसी की चीख सुनाई दी। मोबाइल से आती मुअत्तर की आवाज़ और फ़ोन बंद हो गया। एरक के आन के वजूद से किसी ने रूह खींच ली। जी तो डियर लिसनर्स, आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।